عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مختصر وقت میں مختصر ہدیہ دینے آیا ہوں۔ سب سے پہلا ہدیہ تو یہ کہ یہ ہمارے ہر فرض نماز کے بعد یہ کارڈ تیار ہوئے ہیں، ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھنے ہیں۔ ابھی یہ چھپے نہیں ہیں۔ مسجد نبوی میں عصر کی نماز کے بعد روزہ اقدس کے قریب بیٹھ کر یہ کام ہم نے پورا کیا، سب اس میں لکھا ہے میں نے۔ اس کے جو فائدے ہیں وہ بتا دیتا ہوں۔ اگر ہر فرض نماز کے بعد اتنا پڑھ لیں گے، ہم حوالے ڈال دیا میں نے اس میں، تو 24 گھنٹہ ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ دوسرا، 24 گھنٹہ ہم اللہ کی حفاظت میں رہیں گے انشاءاللہ، کوئی بیماری نہیں لگے گی اور ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ تیسرا، برکت والا گھر ملے گا اور روزی میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ۔ چوتھا، ہمارے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ پانچواں، اللہ تعالیٰ مرتے ہی ہم سب کو جنت میں داخل کر دے گا انشاءاللہ۔ چھٹا، ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دیجئے۔ اس کے 3 بڑے بڑے فائدے ہیں۔ نمبر 1، جون سے دروازے سے چاہیے جنت میں داخل ہو جائیے۔ نمبر 2، جون سی لڑکی سے چاہیے شادی کر لیجئے، یعنی کالے ڈائی کی لڑکی نہیں، کالے ڈائی کی لڑکی نہیں، جون سی لڑکی سے چاہیے شادی کر لیجئے، یعنی حور سے۔ میں نے آگے وضاحت کر دی ہے۔ تیسرا، جنت میں بنگلہ بھی تیار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ سارے مضمون مسند احمد، ابن کثیر اور دوسری کئی کتابوں کے حوالے اندر بھی ڈال دیے میں نے، وہ ہے۔ لیکن اس میں ایک دعا ایسے میں نے لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دن میں 1 مرتبہ پڑھ لیجئے یا رات میں 1 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ نہیں پڑھ سکتے آپ تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اتنی فیسلٹی کون دیتا ہے بھائی؟ نبی دے سکتا ہے۔ دن میں 1 مرتبہ پڑھ لیجئے یا رات میں 1 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیجئے، تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ دعا میں آپ کو ابھی پڑھا دیتا ہوں تاکہ 1 مہینے تک تو اپنا کھاتا کلیئر ہو جائے۔ پڑھو میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ ولا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جو ہے 1 مہینے تک، آج کی تاریخ لکھ لینا، اور اس کے بعد 1 مہینے تک آپ کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے۔ اللہ حضور نے فرمایا کہ تمہارے گناہ اللہ معاف کرتا رہے گا۔ یہ کتابیں چونکہ ابھی چھپی نہیں ہے، ابھی ہمارا قرآن کا کام چل رہا ہے، کچھ نسخے جو ہے میں محترم صاحب کو دے دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے محترم صاحب تک پہنچا دیں گے۔ یہ لیجیے، یہ کچھ نسخے ہیں تاکہ علماء جو ہے کتابوں کے حوالے دیکھتے رہیں اتنے دیر آپ تک پہنچ جائے گی بقرہ عید کے بعد تک۔
اس لیے ابھی تازہ کام ہوا ہے مدینہ منورہ میں یہ، اور ہم قرآن کا ترجمہ بھی ہمارا چھپ رہا ہے، تو انہوں نے کہا بھی پہلے قرآن کا ترجمہ ہم چھاپ لیتے ہیں لفظ بلفظ، بعد میں انشاءاللہ اس کو لیں گے، آپ تک پہنچ جائے گی، ہم پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ ایک ہدیہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا ہدیہ یہ کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت میں محل تیار ہو جاتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو آپ حضرات سے میں یہ کہتا ہوں کہ بھی جتنا ہو سکے جنت میں محل بناؤ۔ کالڑا میں تو بہت محل بنا دیے ماشاءاللہ، مکان بھی بنا دیے، بنگلے بھی بن گئے، اللہ تعالیٰ اور ترقی دے عافیت کے ساتھ۔ اب جنتی پراپرٹی بناؤ گے انشاءاللہ۔ اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کھانے کے لیے جاؤ تو جاتے جاتے ایک بنگلہ بنا دو، کھانے کے بعد مسجد میں آ رہے ہیں آپ وضو کر کے ایک بنگلہ بنا دو، رات کو جو نیند نہیں آتی تو جو بنگلے بناتے سو جاؤ، اتنا تو کرو گے نا انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ اور کم سے کم ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ تو سورہ اخلاص پڑھ لو، آپ بنگلہ بن گیا۔ 5 نمازوں کے بعد پڑھو گے تو 5 بنگلے تو تیار ہو گئے 100%۔ اور وہ اچھا ایک بات اور، جو اللہ جنت میں بنگلہ دے سکتا ہے وہ اللہ کالڑا میں بھی بنگلہ دے سکتا ہے، مکہ مدینہ میں دے سکتا ہے۔ جو جنت میں دے سکتا ہے تو یہاں نہیں دے سکتا، وہ تو قادر ہے، تو پڑھو گے انشاءاللہ۔ تیسری بات میری تسبیح ہے، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار، نام سنا ہوگا آپ نے ماشاءاللہ۔ تو یہاں آپ کے یہاں دورے کے میں جہاں جاتا ہوں وہاں دورے کے طلبہ کو دیتا ہوں اور وہاں اساتذہ کو دیتا ہوں۔ اتفاق یہ کہ میں کاکوسی میں بیان کر کے آیا، کل چھاپی میں بیان کر کے آیا، میرے پاس تصویر تھی نہیں، ہم بھول گئے تھے۔ ماہی میں بیان کیا کل ہم نے، کاکوسی میں بیان کیا، تو وہاں کسی کو نہیں ملی، لیکن تمہاری مقدر ماشاءاللہ آپ یہاں آنے سے پہلے سب تصویر کا انتظام ہو گیا۔ تو اساتذہ ہیں آپ کے 31 اور طلبہ ہیں یہ دورے میں 41، 72 تصویر۔ میری جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار، یہ محتمل صاحب کے ہاتھ میں دے رہا ہوں، لائیے، یہ ہمارے حضرت مولانا میری طرف سے ہدیہ، یہ برکتی تصویر ہے انشاءاللہ۔ نوٹیں بھی بہت لائی گی، گھبرائیے مت، اور برکت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اب اس پر جو پڑھتا ہوں پڑھتے رہنا، حالانکہ کل سب جگہ پروگرام کر کے آیا، یہ ہاتھ لگے نہیں۔ اب کل دعوت الحق میں جا رہے ہیں انشاءاللہ، تو وہاں دیں گے ان لوگوں کو انشاءاللہ۔ تو دورے کے طلبہ داخل جاتے ہیں تو وہاں مفتی احمد صاحب کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، تو مفتی احمد صاحب جو اپنے دورے کے طلبہ کو پہلے سے کہہ دیتے ہیں کہ مولانا آگے جیسے 105 تھے گیا طالب علم، اب 101 مرتبہ تصویر کچھ کم دی میں نے، فون آیا کہ بھائی اتنے طلبہ کو نہیں ملی ہے، تو پھر ہم نے بھیجی وہاں۔ تو یہ آپ حضرت کو میری طرف سے ہدیہ ہے۔ یہ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات کہ اللہ تعالیٰ اسے علم دیتا ہے جس کے دل میں طلب ہوتی ہے۔ رات میں نے چھاپی میں تفصیل سے امام شافعی کا قصہ بیان کیا کہ امام شافعی کون تھے، کیسے آگے بڑھے۔ آج آپ کے سامنے امام ابو یوسف کا قصہ بیان کرتا ہوں۔ امام ابو یوسف جس کا نام آپ سنتے ہوں گے فقہ کے اندر، ابو یوسف نے یہ کہا، ظفر نے یہ کہا، ابو حنیفہ نے یہ کہا۔ تو ابو یوسف جو تھے یہ یتیم تھی، ماں تھی، تو ماں نے کہا بیٹا دھندا کرو، ایسا دھندا کرو کہ جو روزی روٹی چلے اپنی۔ تو ماں نے کہا کہ دھوبی گھاٹ پر جاؤ، لوگوں کے کپڑے دھو۔ تو امام ابو یوسف نے جو ہے دھوبی گھاٹ پر جانا شروع کیا، لوگوں کے کپڑے دھونے شروع کیے، روزانہ جو کپڑے لے کے جاتے تھے، روزانہ کپڑے لے کر آتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ تھی، تو امام صاحب دیکھتے تھے کہ لڑکا جا رہا ہے، ایک لڑکا آ رہا ہے، وہی لڑکا آ رہا ہے شام کو۔ تو ایک مرتبہ امام صاحب قصداً ان کے انتظار میں بیٹھے، امام ابو حنیفہ۔ وہ لڑکا آیا، کہا ارے بیٹے بچے یہاں، تو کہا میں جلدی ہے، مجھے جلدی لوگوں کو کپڑے دینے۔ ارے بیٹے میری بات تو سنتے جاؤ۔ بٹھایا، یہ کہ تم روزانہ جاتے ہو آتے ہو، کتنے پیسے ملتے ہیں؟ میں کہا 2 درہم۔ تو امام صاحب نے کہا 2 درہم میں اگر دے دوں تم کو میرے یہاں کام کرو گے؟ ہاں تو مجھے تو کام کر، 2 درہم سے مطلب ہے۔ تو امام صاحب نے کہا کل تم کپڑے لے کے مت جانا، میرے یہاں آ جانا، میں تمہیں جو ہے کچھ چیزیں سکھاؤں گا اور پیسے بھی دوں گا۔
یہ ان کی ابتدا ہوئی امام ابو یوسف کی۔ جب یہ ابتدا ہوئی تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا امام صاحب کے پاس۔ کوئی اتنے اسباب تھے نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا، جو بغیر اسباب کے اور بغیر یعنی کسی کے سہارے کے علم حاصل کرتا ہے تو اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اس کی طلب کو دیکھتا ہے، اللہ اس کو آگے بڑھاتا ہے، آگے بڑھاتا ہے، آگے بڑھاتا ہے۔ چنانچہ پڑھنا آتے تھے، پڑھتے تھے، امام صاحب کی نظر پڑی ان پر، محنت کرنی شروع کی۔ ماں کو پتہ چلا، ارے تو کیا کرتا ہے؟ اماں پیسہ تو لاتا ہوں میں۔ ارے پیسہ تو لاتا ہے لیکن لوگوں نے کہا تو کسی مولوی کے چکر میں پڑ گیا ہے، دھندا کیسے کرے گا، گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ ماں نے کہا کہ میں پیسہ، لوگوں نے کہا یہ امام ابو حنیفہ کے پاس جاتا ہے، امام ابو حنیفہ کے پاس یہ جاتے ہیں اور وہاں کچھ کرتے ہیں۔ اب ماں جو ہے وہ آ گئی امام صاحب کی مجلس میں، اور یہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ یوسف، اور امام صاحب پڑھا رہے تھے سب کو، یہ بھی تھے۔ امام صاحب کے ٹاپ جو شاگرد تھے وہ 50 تھے امام ابو حنیفہ کے، کہ جن کے مشورے کے بغیر امام صاحب کوئی فتویٰ نہیں دیتے تھے۔ کوئی مسئلہ آئے تو 50 کو پوچھتے تھے کہ بھی اس میں تمہاری کیا رائے ہے کہ مسئلے کے اندر، پھر وہ مسئلہ بات پڑتا تھا، لوگوں کو بتاتے تھے۔ تو پہلے نمبر پر یہ ابو یوسف تھے، اور 19ویں نمبر پر عبداللہ بن مبارک تھے، ان کا نمبر 19واں تھا عبداللہ بن مبارک کا، جن کے قصے آتے ہیں کتابوں کے اندر، 19ویں نمبر پر تھے۔ لیکن سب کو امام صاحب پوچھتے تھے۔ والدہ آئی، والدہ نے کہا میرے لڑکے کو خراب کر رہے ہو، یہ ہے وہ، امام صاحب خاموش رہے۔ جب ماں بہت بولنے لگی تو امام صاحب نے کہا امی جان آپ کے بیٹے کو میں ایسا علم سکھا رہا ہوں کہ روزانہ فالودہ پیے گا۔ اس زمانے میں فالودہ جس گھر میں ملے وہ اونچا خاندان شمار ہوتا تھا۔ کسی لڑکی کا نکاح کرنا ہو یا منگنی ڈالنی ہوتی، بات پہلے کہتے تھے تمہاری بیٹی کے ساتھ ہمارے بیٹے کا نکاح کرو، روزانہ فالودہ پیے گی، مطلب مالدار ہے یہ۔ تو انہوں نے کہا کہ روزانہ یہ فالودہ پیے گا، تو ماں نے کہا ابھی کھانے کے وعدے کہاں فالودہ پیے گئے، ابھی روٹی نہیں ہے، فالودہ کہاں پیے گئے۔ خیر امام صاحب نے ابو یوسف سے کہا کہ مجھے تمہارے گھر لے جانا، سب کے سامنے تو بات نہیں کی۔ وہاں گئے امام صاحب، ابو یوسف لے کر گئے، اور ماں کے سب پردے کے ساتھ بہت تفصیل سے سمجھایا ان کو، میں علم حدیث سکھا رہا ہوں، میں قرآن کا علم سکھا رہا ہوں، میں فقہ کا علم سکھا رہا ہوں، میں اللہ کا علم سکھا رہا ہوں۔ اور جو اللہ کا علم اللہ کے لیے سیکھتا ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔ آپ بھی اللہ کا علم اللہ کے لیے سیکھو تو اللہ ضائع نہیں کرے گا آپ کو، یہ ذہن میں رکھنا۔ جو آدمی اللہ کا علم اللہ کے لیے سیکھے وہ سب سے بڑا مالدار ہے، وہ ٹاپ 1 ہے، وہ ٹاپ 1 شمار ہوتا ہے۔ قرآن والا جو ہے وہ غریب نہیں ہوتا، جس کے پاس قرآن ہو وہ غریب نہ، قرآن وہ آدمی امیر ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو ہم کو قرآن دیا ہے، اللہ نے آپ کو اور ہم کو جو حدیث دیا ہے، بخاری شریف دی ہے، جو اللہ رسول کی باتیں ہم کرتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے جس کا عطر کا کام ہوتا ہے اللہ اس کے جھولے میں عطر ڈال دیتا ہے، کام کرتا ہے، عطر بیچتا ہے، عطر شیشے جو ہے اس کو صاف کرتا ہے، عطر بھرتا ہے۔ جس کے لکڑی کا کام ہے اللہ اس کے سامنے اس کے جھولے میں لکڑی ڈال دیتا ہے۔ جس کا جو ہے کپڑے کا کام ہے اللہ اس کے جھولے میں جو ہے کپڑا ڈال دیتا ہے۔ میں کروڑ مرتبہ سلام کرتا ہوں ہمارے ان بچوں کو کہ صبح ہوتے ہی اللہ ہمارے جھولی میں قرآن رکھ دیتا ہے۔ صبح ہوتے ہی قرآن، قال اللہ قال رسول، قال اللہ قال رسول، قال اللہ قال رسول، بس اس میں اخلاص ضروری ہے۔ اب امام ابو حنیفہ نے محنت کیا ابو یوسف پر کسب و کرسی میں، تو بعد میں جا کر یہ قاضی بنی، قاضی القضاۃ، اور ہارون رشید کے زمانے میں تو روزانہ دوپہر کے وقت میں ان کے لیے ہارون رشید فالودہ بھیجتا تھا۔ زبیدہ، ہارون رشید یہ فالودہ بھیجتے تھے کہ جاؤ قاضی صاحب کو جا کر فالودہ دو۔ جب فالودہ آتا تھا تو ان کی ماں نابینا ہو چکی تھی،
تو ابو یوسف جو ہے فالودہ لے کر ماں کے پاس جاتے تھے، کہتے تھے ماں میرے استاذ کی بات پوری ہو گئی، یہ فالودہ آ گیا، یہ ابو یوسف کہتے، تو ماں بھی روتی اور ابو یوسف بھی روتے، اکرام کرتے تھے ابو یوسف کا، ہارون رشید بھی اکرام کرتے تھے، زبیدہ بھی اکرام کرتی تھی، پورا شاہی خاندان جو تھا، یعنی ان کو سب سے پہلے قاضی القضات بنانے کا ارادہ